حضرت مولا حسن علیہ السلام سے ایک حدیث پاک مروی ہے. آپ یہ بھی ایک عادت بنائیں کہ جب رسول پاک علیہ السلام کا نام آئے، رسول کا لفظ سنیں، نبی کا لفظ سنیں، پیغمبر سنیں، درود و سلام پڑھا کریں. کیونکہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر اور وہ درود نہ پڑھے. یہ عادت بنا کہ جب کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عادت بنا لیں آپ. اس کے ساتھ انسان کی روح میں بھی برکتیں اترتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہوئی ہے رمضان شریف کے حوالہ سے کہ جبریل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ جو آپ کا نام سنے اور درود نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا چہرہ خاک آلود ہو، یعنی اس کا نقصان ہو جائے گا، تباہ ہوگا، وہ ہلاکت اس کا مقدر بنے گی. اللہ فرماتا ہے. نبی پاک نے عرض کیا تھا آمین، جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی میں بھی اس پہ آمین کہتا ہوں. تو پتہ چلا کہ اس نام کو سننے کے بعد اگر کوئی بندہ درود و سلام نہیں نہ پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ تو ہلاک ہو. اس لیے بچیں اس بات سے. اس کا ثواب اپنی جگہ پہ ہے. نام سن کے درود نہ پڑھنا یہ بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے اپنی عادت بنائیں درود و سلام پڑھنے. سنیے حضرت مولا حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں برکت کے لیے آپ کے پاک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، ان قلب الرجل فی حق وعلی الحق طبق. حضور مولا حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسانی دل ہے نا وہ ایک گڑے میں ہے. کہاں ہے؟ ایک گڑے میں ہے، یا ایک او ظرفن، یا ایک برتن میں ہے، کسی برتن میں رکھا ہوا ہے. اور ارشاد فرماتے ہیں فَإِن صَلَّى الرَّجُلُ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب کوئی ان ہستیوں پر درود و سلام پڑھتا ہے محمد والے محمد پہ، ہوتا کیا ہے؟ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ صلاۃً تامۃً، وہ میں عرض کروں گا، مکمل درود و سلام. مکمل درود و سلام کیوں کہا انہوں نے؟ یہ میری گفتگو کا ایک اہم حصہ ہے آج کے جمعۃ المبارک کے موضوع پہ. وہ انشاءاللہ العزیز میں آگے تھوڑا سا چل کے آپ کو ضرور عرض کروں گا. پھر ہوگا کیا؟ ان کشف ذالک الطبق عن ذالک الحق فاضاء القلب. فرمایا ہوتا پھر یہ ہے کہ اللہ اس کے دل سے پردے کو ہٹا دیتا ہے، یا اس کے اس برتن سے ڈھکنے کو ہٹا دیتا ہے، اور اس کا دل روشن ہو جاتا ہے. درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے. وَذَكَرَ الرَّجُلُ مَا كَانَ نَاسِيًا، اور جو وہ بھول چکا ہوتا ہے نا دین کی کوئی بات، اللہ درود کی برکت سے اس کو وہ بھولی ہوئی بات بھی یاد کروا دیتا ہے. اور پھر وَإِنْ هُوَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او فرمایا یا پھر اگر وہ درود و سلام نہیں پڑھتا ان ہستیوں پر، او ناقص من الصلاۃ علیہم، یا پھر وہ ناقص درود پڑھتا ہے، نامکمل درود پڑھتا ہے، وہ ابتر درود پڑھتا ہے ان ہستیوں پر، تو ہوتا کیا ہے؟ ان طبق ذالک الطبق علی ذالک الحق. فرمایا پھر وہ جو پردہ اور وہ جو ڈھکنا ہے وہ اس کے دل سے ہٹایا نہیں جاتا، اور وہ اس کے اوپر کر دیا جاتا ہے. فَأَظْلَمَ الْقَلْبُ وَنَسِيَ مَا كَانَ ذَكَرُهُ، اور اس کا دل مزید تاریک ہو جاتا ہے، جو اس کو یاد تھا وہ بھی بھول جاتا ہے. تو یہ حدیث پاک سے سننے کے بعد آپ نے کیا سمجھنا ہے؟ بھئی دل کی تاریکی چاہیے یا روشنی چاہیے؟ بتائیے. تاریکی چاہیے کہ روشنی چاہیے؟ دل روشن چاہیے، دل جاگتا چاہیے. اور یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے، من کان فی ہذہ الاعمی وہو فی الآخرۃ اعمی. جو اس دنیا میں نابینا ہے نا، نابینا، وہ قیامت والے دن بھی نابینا ہی ہوگا.
اچھا اب اس کا کیا ترجمہ ہے آیت کا؟ قرآن کی آیت کہ نعوذ باللہ ہم کہیں جی جن لوگوں کو یہاں آنکھیں نہیں ملی، جو اندھے ہیں، نابینا ہیں، وہ بےچارے قیامت والے دن بھی نابینا ہوں گے؟ نہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے دل کی آنکھ یہاں نہیں نہ کھلی، ذہن میں رکھ لیں، جس کا دل یہاں نہیں نہ روشن ہوا، اللہ پاک فرماتا ہے وہ قیامت والے دن بھی روشن نہیں ہوگا۔ دل کی بھی ایک آنکھ ہے، اس دل کو روشن کرنے کے لیے رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چوکٹ سے جڑ جانا بڑا ضروری ہے۔ یہ دلوں کی زندگی بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نصیب ہوتی، اس لیے احباب گرامی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس درود و سلام کے بارے میں یہ خوبصورت باتیں بتائی۔ فرمایا فی لیلۃ المعراج بعد ان رأى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملکا، معراج کی رات حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرشتہ دیکھا، یحاسب عدد قطرات المطر، جو بارش کے قطرے گن رہا تھا۔ توجہ ہے، یہ اللہ کی شان دیکھیں آپ، اللہ نے ایسے بھی مخلوق پیدا کی ہوئی ہے جو بارش کے قطرے بھی گن لیتے۔ یہ فرشتے تو غلام ہیں میرے مصطفیٰ کریم کے، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے میرے رسول پاک کے چاہنے والوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بارش کے قطروں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں۔ عظمت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا جو بارش کے قطروں کو گن رہا تھا، قال الملک لہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس فرشتے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ حساب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ایسا بھی حساب ہے لا اقدر علیہ، جس کو میں نہیں کر سکتا، یا جس حساب کو پورا کرنے سے میں قاصر ہوں، میں عاجز ہوں کہ وہ حساب لکھ لوں یا گن لوں یا پورا کر لوں۔ بما عندی من الحفظ والتذکر والایدی والاصابع، اس کے باوجود بھی کہ اللہ نے مجھے بہت پاورفل حافظے کی طاقت عطا فرمائی، پاورفل حافظے کی طاقت، اور میرے بڑے ہی عالی شان گننے والے ہاتھ اور انگلیاں عطا فرمائی، اس طاقت کے باوجود بھی ایک حساب ایسا ہے کہ میں بارش کے قطرے تو گن سکتا ہوں لیکن وہ حساب نہیں گن سکتا۔ فقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایو حساب ہوا، اے فرشتے وہ کون سا حساب ہے؟ پھر اس نے کہا فقال قوم من امتک یحضرون مجمعا، آپ کی امت کا کوئی گروہ کسی جگہ پہ جمع ہو، آپ کی امت کا کوئی گروہ کسی جگہ پہ جمع ہو، یہ ائمہ اہل بیت اطہار سے حدیث پاک ہے، آپ کی امت کا کوئی گروہ کسی جگہ پہ جمع ہو اور جمع ہو کے کرے کیا؟ وہاں پر وہ درود پاک پڑھے، کیسے؟ فَيُذْكَرُ اسْمُكَ عِنْدَهُمْ، کسی نے ان کے پاس آپ کا ذکر کیا، اس مجمع میں، اس گروہ میں، وہ جو آپ کی امت کا گروہ تھا، وہ جو مجمع تھا، اس میں آپ کا ہوا ذکر، فَيُصَلُّونَ عَلَيْكَ، اس مجمع نے جو ہی آپ کا نام سنا درود و سلام پڑھا، آپ کا نام سنا تو کیا پڑھا؟ درود و سلام پڑھا۔ فَأَنَا لَا أَقْدِرُ عَلَىٰ حَسْرِ ثَوَابِهِمْ، اس مجمع کو اللہ کتنا ثواب دیتا ہے یہ میرے بس سے باہر ہے کہ اس کو حساب لگا سکتا۔ پڑھیں پھر ایک بات، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو احباب گرامی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی کبھی آپ تنہا ہوں تو ثواب اس کا بھی ملے، لیکن آپ 3 ہوں 4 ہوں، عربی میں جمع کا صیغہ 3 سے شروع ہو جاتا ہے، آپ 3 ہوں 4 ہوں 5 ہوں، بے حساب ہوں، جب بھی آپ کی زندگی میں ایسا موقع آئے کہ جب ہم کوئی دینی بات کرنے لگیں یا ویسے بیٹھے ہوئے ہوں، اپنے گھر کی کوئی فیملی بیٹھی ہو، کوئی اپنی گھر کی کوئی فیملی کی میٹنگ چل رہی ہو، اس میں بھی مثال کے طور پہ ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام آ سکتا ہے، تو یہ طے کر لیں کہ جب ان کا نام آئے گا تو ہم درود و سلام ضرور پڑھیں گے۔ تو جب درود و سلام پڑھیں گے تو وہ سن لیا آپ نے،
کہ اس درود و سلام پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے خدا ہی جانے کتنا، میرے گننے کے حساب سے زیادہ ہے۔ بارش کے وہ قطرے جو عام مخلوق نہیں گن سکتی وہ تو میں گن سکتا ہوں، لیکن آپ کے امتی جب اکٹھا ہو کے کوئی درود و سلام پڑھتے ہیں اس کا ثواب کتنا ہے یہ میں نہیں گن سکتا۔ اچھا یہ تو تھا نا کہ جب کسی نے اس مجمع میں نام لیا تو انہوں نے آگے سے درود پڑھ دیا، یہ تو وہ تھا۔ اور اگر کوئی مجمع بیٹھے ہی درود پاک پڑھنے کی نیت سے، یہ دیکھیں وہ کٹھے ہی اس نیت سے ہوں کہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، وہ ایک وقت انہوں نے مقرر کر لیا ہو کہ ہم نے درود و سلام پڑھنا ہے وہاں پر بیٹھ کے۔ اس لیے احباب گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ درود پاک پڑھا کرو، یہ عادت بنا لیں آپ اپنا، لازمی کوئی نہ کوئی وقت نکالیں، ایک وقت میں، ایک ہفتے میں، یا چند دنوں میں، یا ایک مہینے میں کوئی ایسی سیٹنگ کریں یا اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ کہ مل کے درود و سلام پڑھا کریں، اس کی بڑی برکتیں